نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة او كما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں 27 روزہ فہم دین کورس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، جس میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے ہماری دعائیں بے اثر کیوں۔ اس پروگرام کا اس عنوان کا جو انتخاب ہے وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو اگر دعا ہی بے اثر ہو جائے، اصل عبادت اور عبادت کا جو نچوڑ ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہی ہمارا کسی کام کا نہ ہو، تو پھر ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تراویح، جتنی بھی عبادات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری کسی کام کی نہیں۔ تو ہماری دعائیں بے اثر کیوں، اس سلسلے میں اس عنوان پہ میں اس مختصر سے اس کلپ میں 5 باتیں عرض کروں گا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 5 اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں، یا وہ اس درجے کی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ نمبر 1، غفلت اور بے توجہی۔ دعا ہم اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن جب اسی لمحے زبان سے ہم دعا کر رہے ہوں، ہماری زبان سے دعائیہ کلمات نکل رہے ہوں، لیکن ہمارا دل وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہو، کسی کاروبار میں لگا ہو، اولاد میں ہمارا دل اس طرف گیا ہو، یا اور کسی بھی کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے جب وہ دل غافل ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال یستجاب للعبد، بلکہ ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، شک کے ساتھ نہیں دعا کرنا، ایسے دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ كُلِّ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ أَوْ كَمَا قَالَ، اور اس بات کا خیال رکھو، یقین رکھو کہ اللہ کسی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تو جو دل غافل ہوگا، ہمارا دعا میں دھیان اور توجہ نہیں ہوگی، دعا میں عاجزی اور خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یا دوسرا سبب جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ ہے گناہ اور قطع تعلقی کی دعا کرنا۔ کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جو گناہ ہے،
یا قطع تعلقی رشتہ داری کو توڑنا، ایسے کسی کام کی دعا کرنا، حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم. بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کرے، جب تک وہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے حرام کی کمائی اور حرام کو کھانا. دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جو میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں ضرور قبول کرتا ہوں. لیکن وہ ہمارے اپنے ہی اعمال اور ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے کارنامے وہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو حرام کی آمدنی، حرام کو کھانا، حرام کمانا، یہ ہماری دعا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، پراگندہ بکھرے بالوں والا، اور وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن آپ نے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آپ میں اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 4، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، اس فریضے کو ترک کرنا. آج ہمارا یہ المیہ ہے، ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بندہ کسی دوسرے کو کسی کام سے روک رہا ہے، برے کام سے، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، جہاں پہ کوئی لگا ہے اسے لگا رہنے دو، جیسے کوئی کرتا ہے اسے کرتے رہنے دو. حالانکہ یہ ہماری امت کا جو ایک طرہ امتیاز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کو تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اَوْ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، یا تو تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیں، پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دینا یہ ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اور آخری اور پانچویں بات، جو ہماری پانچواں سبب جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ ہے دعا میں جلد بازی کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاں وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا جلد بازی کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا کرتا ہے، بظاہر اس کو یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جلد بازی کرتے ہوئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. جلد بازی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ یا اللہ میری دعا جلدی قبول فرما، یہ کی جا سکتی ہے دعا، اے اللہ جلدی شفا عطا فرما، میری دعا کو جلد قبول فرما. جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ کر کے اللہ تو میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتے، دعا کرنا چھوڑ دینا، یہ جلد بازی میں شامل ہے، ایسی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو یہ 5 باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. غفلت اور بے توجہی، گناہ اور قطع رحمی کے ساتھ دعا، اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر حرام کی کمائی، حرام کی آمدن، چوتھے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا، اور 5ویں نمبر پر جلد بازی کے ساتھ دعا کرنا. اور آخری بات دعا کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے، یا تو ایسا ہوتا کہ اس کو وہی چیز جو اس نے مانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں،
دوسرے نمبر پر یا اس کی دعا کو کل قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی جو دعا کی گئی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پہ آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو ہمیں صرف اسی بات کا پتہ چلے گا، اسی دعا کو ہم قبول کہیں گے ظاہری طور پر جو ہمیں وہی بعینی طور پہ مل گئی۔ جو دعا ذخیرہ ہو گئی ہم سمجھیں گے شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا تو وہ بھی ہمیں خبر نہیں ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ شاید قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں جب بھی دعا کریں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ صرف جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ والے جو اسباب ہیں ہمیں ان سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔